اس کو ڈینمارک والے کو یا ناروے والے کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کارٹون فرانس کے اس نے بنا لی. ہم سے بڑا کون ہے کارٹون اسلام کا؟ ہم سے بڑی توہین رسالت کون ہے؟ ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا احسان ہو چکا ہے. اس احسان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پہلے سیرت النبوی کے اوپر ٹرین کر دیں. اپنے بیٹوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اپنی بیٹیوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں اپنے اپنے ذہنوں میں. اگلے 50 سالوں کے اندر انہوں نے جو کچھ کر چھوڑنا ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں ابھی، اور پھر 1400 سال پہلے جائیں اور پھر اس ماحول کو پکچرائز کریں گے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیرو سے سٹارٹ کر کے اسلام کو پوری دنیا تک لے کے جانے لگے ہیں. ابھی کیا اوصاف کی کیا سٹرینتھ چاہیے ابھی، اور پھر کمپیئر کریں کہ وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کی اللہ تعالیٰ نے اور ایک یہ پرسنالٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. نام کیا لگا رہے ہیں؟ میں محمد کا امتی ہوں. ریپرزینٹ کیا کر رہے ہیں غیر مسلم کو کہ میں محمد کا امتی ہوں. اس کا مطلب ہے میں جو کروں گا تو یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے تھے کہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں. فرقہ واریت کا حل سیرہ، قرآن کی اپلیکیشن کا حل سیرہ. آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، آپ کی کمپیٹنس نہیں، اس کا حل سیرہ. ڈومیسٹک لائف کے اندر اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کروں؟ سیرہ. پروفیشنل لائف کے اندر کیسے کروں؟ بزنس کیسے کروں؟ سیرہ. پولیٹیکل لائف کے اندر انٹر ہوں؟ جی ہاں ہو. کیوں؟ سیرہ. کیسے انٹر ہوں؟ پھر کیا کروں؟ سیرہ. پاور نہیں آ رہی، پاور میرے اوپر ایگزرٹ کر دی گئی ہے، محصور کر دے گیا ہوں میں، کیا کروں اس موقع پہ؟ سیرہ. پاور آ گئی ہے، دنیا میرے تابع آ گئی ہے، کیا کروں؟ سیرہ. جس کو سیرت النبی سمجھ نہیں آ رہی، میں حیران ہوں سے قرآن سمجھ کیسے آ رہا ہے. سیرت النبی کی اپنی سب سے بہترین کتاب کون سی؟ قرآن. جس کو اللہ کا نبی علیہ السلام کی کہانی نہیں پتا، اس کو یہ کیسے پتا کون سی آیت کب آئی تھی تو اس وقت کیا چل رہا تھا؟ آپ بغیر سیرہ کے قرآن پڑھ کیسے سکتے؟ ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا احسان ہو چکا ہے. اس احسان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پہلے سیرت النبوی کے اوپر ٹرین کر دیں. پوری 4K کی امیجری کر کے دیں کہ ایک ایٹریبیوٹ میرے محمد کا کیسا تھا، وہ کون سے اوصاف ہے. ایٹریبیوٹ کو کہتے ہیں، اوصاف کو کہتے ہیں. وہ وصف کیا ہے، کیسے پریکٹس کیا جاتا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے، اس کے نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں. بچے کو اپلائی کر کے دکھانا پڑے گا. زیادہ بڑی محنت نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اپنے ہی بچے ہیں ہمارے، اپنے بچوں کے لیے بھی یہ نہیں کریں گے. اللہ کی قسم کر تو رہے ہیں، ہم ایٹریبیوٹ سے بنا رہے ہیں. کیسے کائیاں کر رہے ہیں ان کو. بزنس میں 2 نمبری کیسے کرنی، ایٹریبیوٹ چاہیے اس کے لیے بھی. ورسٹیلٹی کیسے لے کے آنے، پتہ بھی نہ چلے اور گردن بھی مار دی، اس کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں. یہ تو کرا رہے ہیں ہم. اس کے لیے 10 سال لگتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے 1 سال لگتا ہے. اس کے لیے 2 نمبری اپنی بچے کے سامنے اپنی عزت بھی آپ مجروح کر رہے ہوتے ہیں، اور جو میں بتا رہا ہوں اس میں بچہ آپ ہی کی عزت کرے گا. آپ کے مرنے کے بعد کئی سال، اپنے مرنے تک آپ کی دعائیں کرتا رہے گا. سیرت النبوی کے علاوہ مسلمان دنیا کی ریپلسو قوم ہی رہیں گے، اور مسلمان کو غیر مسلم کو بھی ہم سے اور مسلمانوں کو بھی ہم سے ڈر لگے گا. یاد رکھیے گا، حافظ قرآن کروڑوں میں اربوں میں نہیں ہے تو 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ پوری امت میں، اور ابھی کروڑوں میں انشاءاللہ اور آنے ہیں. قرآن ہمارے سینوں میں ہے مگر اثر کوئی نہیں ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں آنے حفاظ پوری قیامت تک، مگر اثر نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارے گھروں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس نہ نکلنا شروع ہو جائیں. نبی علیہ السلام سے جب تک آپ اپنے بچوں کو ایمولیٹ نہیں کروائیں گے، ایمولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پوری طریقے سے انٹرنلائز کر لوں، تب تک جو مرضی جتنے مرضی حفاظ تیار کر لیں، جتنے مرضی مفکر تیار کریں، فقیہی علماء تیار کریں، جتنے مرضی اسکالر تیار ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا اسلام سے ریپلسڈ رہے گی، دنیا مسلمانوں سے دور بھاگے گی. وی آر دا ورسٹ ایڈہرنٹس ٹو آور اون بک. اب ذرا میں آپ کو اس کا سائنٹیفک ٹیسٹ بتا دوں، اور صحیح آرگیومنٹ دیتے ہیں سارے.
ہم سب کو پتہ ہے مسلمان سارے 2 نمبر ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے ہم جا کے کہتے ہیں ہاں ہم ہیں تو 2 نمبر. تو کیوں نہ وہ کہیں وہ کہ 2 ارب بندے ہو، سب کے سب 2 نمبر ہو، ایٹ لیسٹ زیادہ تر تو 2 نمبر ہو، زیادہ تر انکمپیٹنٹ ہو، زیادہ تر سیلفش ہو. تو تم سب کے اندر کیا چیز کامن ہے؟ سب کا یہی جینوئن سوال ہے. تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بیچ میں ایک ہی چیز کامن ہے، اور وہ ہماری کتاب ہے. اور وہ غیر مسلم جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا، کبھی سنا نہیں ہوتا، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں پھر تمہاری کتاب ہی تمہیں یہ غلط چیزیں سکھاتی ہوگی نا، ورنہ اتنے بڑے 2 ارب لوگ تو نہیں 2 نمبر ہو سکتے. آرگیومنٹ تو آن پیپر ٹھیک دے رہے ہوتے نا. وہ انہیں کیا پتا کہ ہم نے اپنے نبی کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے صرف قرآن پاک کی عربی تلاوت کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں ہم تو قرآن سے اٹیچڈ ہیں. میں پھر بتا دوں، جتنے مرضی ترجمے پڑھ لیں آپ، جتنے مرضی تفسیریں پڑھ لیں قرآن کی، جس مرضی فرقے کے ہوں آپ، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، آپ کو تفاسیر نے قرآن سے اٹیچ نہیں کرنا. آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے اٹیچ کرنا ہے. آپ کو ایپلیکیشن ماڈل مل ہی نہیں سکتا لیکچر کے تھرو. آپ کے اسکالر آپ کو اپلائی کر کے دکھا ہی نہیں سکتے قرآن جب تک کہ وہ ایپلیکیشن تھرو دا محمد ماڈل خود ان کی سیرہ کے تھرو آپ کو نہ سنا کے بتائیں گے یہ قرآن ہے. سیرہ کیا ہے؟ قرآن ہے. کیا ہے قرآن کا؟ ایپلیکیشن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن سیرہ ہے. قرآن نبی علیہ السلام کی لائف ہے. کب کون سی آیت نبی علیہ السلام پہ آئی بتا رہے ہیں. شان نزول کیا ہے ایک آیت کا، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں اس آیت کی ضرورت اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، یہ کیا اس کی نازل ہونے کے پیچھے اسباب کیا تھے. اپنے بیٹوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اپنی بیٹیوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں اپنے اپنے ذہنوں میں. اگلے 50 سالوں کے اندر انہوں نے جو کچھ کر چھوڑنا ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں ابھی، اور پھر 1400 سال پہلے جائیں اور پھر اس ماحول کو پکچرائز کریں گے جس میں میرے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیرو سے سٹارٹ کر کے اسلام کو پوری دنیا تک لے کے جانے لگے ہیں. ابھی کیا اوصاف کی کیا سٹرینتھ چاہیے ابھی، اور پھر کمپیئر کریں کہ وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کی اللہ تعالیٰ نے اور ایک یہ پرسنالٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. نام کیا لگا رہے ہیں؟ میں محمد کا امتی ہوں. ریپرزینٹ کیا کر رہے ہیں؟ غیر مسلم کو کہ میں محمد کا امتی ہوں. اس کا مطلب ہے میں جو کروں گا تو یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے تھے کہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہم نے دنیا میں اسلام کی دعوت دینی. اس کو ڈینمارک والے کو یا ناروے والے کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کارٹون فرانس کے اس نے بنا دی. ہم سے بڑا کون ہے کارٹون اسلام کا؟ ہم سے بڑی توہین رسالت کون ہے؟ ایک دن کا کوئی ایکسرے نکال کے دنیا کو بتا دے کہ آج ساحل ادیم نے کیا کیا ہے، اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہونی کہ تو اسلام کا نام لیتا تھا ساتھ یہ کرتوت کرتا تھا. پہلے 10-20 سال میرے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈل کے اوپر گزر جائیں تو اگلے 40 سال دنیا پوری کی پوری چکر لگائے میرے ارد گرد. یہ ہے سیرہ کی ضرورت. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی فارمولا. کسی شک میں مت رہیے گا، میں اکیڈیمکلی بات بتا رہا ہوں، کوئی جذباتی لیکچر نہیں ہے. اگر واقعی فارمولا چاہیے جو اپلائی کروا سکتا ہو مسلمانوں کے اندر قرآن کو، اور تو کوئی کتاب نہیں نا ہماری، میرا اور اللہ کا یہی کتاب کے تھرو کنیکشن ہے، تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ اپنے بچوں سے سنسیئر ہیں تو اپنے نبی سے سنسیئر ہو جائیں. اگر اپنے نبی سے سنسیئر ہیں تب کہیں مسلمان ہیں، ورنہ تو ہم ویسے بھی مسلمان نہیں ہیں. میرے نبی نے خود کہہ دیا. آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے تو کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے باپ، ماں، بچے، بیوی، مال سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے. یہ ہے اس حدیث کی ایکسپلینیشن جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دی. ایک دفعہ ہم اس طریقے سے مومن ہو گئے پوری دنیا نے اسلام کی طرف منہ کر لینا. اس وقت پوری دنیا کے مسلمان غیر مسلموں کا کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لو. کس طریقے سے ہم تمہارے جیسے ہو جائیں. جس سٹینڈرڈ پہ تم آؤ گے ہم کوشش کریں گے اس سٹینڈرڈ تک آنے کی. قریب آ جائیں تو ہمیں بھی اپنے گورنر میئر لگا دینا اپنی کسی
لندن مینچسٹر کا، ٹورانٹو کا، یا ملواکی کا، آکلینڈ کا، یا سڈنی کا، ہمیں بھی لگا دینا پلیز اپنا مہر. ہم تمہارے جیسا ہونے کے لیے ہر کچھ کریں گے. اللہ کی قسم وہ محمد مانگ رہے ہیں. کس سے؟ اپنے اسکالر سے، اپنے مفکروں سے محمد مانگ رہے ہیں. وہ اندر کی آوازیں، ڈیمانڈ ہی یہی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی کا. ہم نے چھپایا ہوا اپنا نبی ان سے. جس دن ان کو پتہ چلا، میں آپ کو ابھی دعوے سے بتا رہا ہوں، ان کے مفکروں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنانی شروع کر دینی اپنی کیریکٹر، اپنے بچوں کے اندر، بغیر اسلام کے. اور ہم وہاں پہ تکتے رہ جائیں گے، ہم ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. یہی نہیں پتا ہوگا ہمیں کہ یہ ہمارے ہی نبی کی ایمولیشن کر رہے ہیں. ہم نے چھپائی ہوئی ہے نا سیرہ ان سے. کیوں آئے گا کوئی سیرہ کی طرف؟ ہمیں دیکھ کے کوئی آئے گا ہمارے نبی کی طرف؟ سیرت النبوی پہلے بچوں کو ٹرین کریں، پھر قرآن کی طرف لے کے آئیں. سیرت النبوی اپنا نبی سمجھائیں، اپنے نبی کا ڈیپ لیول کے اوپر تعارف کروائیں کہ وہ انٹرنلائز کر سکے. اب میرا بچہ اور میری بچی، تب قرآن پاک سمجھائیں کہ آپ تجھے کتاب دیتے ہیں، پہلے تجھے اس کی اپلیکیشن سکھاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں اپلیکیشن مینول کیا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اپلائی نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.